بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہیلو۔ پرنسپل صاحبہ نے نوکر سے فائل لے کر ٹیبل پر رکھی اور ریسیور اٹھایا تھا۔ مسز ملک سے بات کرنی ہے؟ جی میں مسز ملک بات کر رہی ہوں۔ بھابھی میں ڈاکٹر اسد بات کر رہا ہوں۔ ارے اسد کیسے ہو، کہاں ہوتے ہو، آج ہمیں کیسے یاد کر لیا؟ مسز ملک نے جیسے شکوہ کیا تھا، بس آج کل کلینک اور ہاسپٹل میں تھوڑا بزی ہوں، اور آج تو آپ سے ضروری کام پڑ گیا تو میں نے سوچا کالج میں ہی فون کر لوں۔ ہاں ہاں کہو، وہ آپ کے کالج میں کوئی مس شہلا ہیں؟ بالکل، شہلا میرے کالج میں انگلش پڑھاتی ہے، بات کراؤں؟ ارے نہیں نہیں، اسد جلدی سے بول اٹھا، ایکچولی اس کے بارے میں آپ سے بات کرنی ہے، مگر میں چاہتا ہوں کہ اسے پتہ نہ چلے۔ چلو یہ بھی ہو جائے گا، مگر یہ تو بتاؤ کہ بات کیا ہے؟ ایسا ہے کہ اس وقت تو میں آپ کا زیادہ وقت نہیں لینا چاہتا، اگر شام میں آپ فارغ ہیں تو گھر پر آ جاؤں؟ ہاں ہاں ضرور، تمہارے بھیا بھی کئی دنوں سے یاد کر رہے تھے کہ تم نے چکر ہی نہیں لگایا، اور فارغ ہونے کا کیا ہے، میں تو شام کو گھر پر ہی ہوتی ہوں، ڈنر ہمارے ہی ساتھ کرنا۔ چلیں ٹھیک ہے، پھر میں شام میں حاضر ہو جاؤں گا۔ مسز ملک ریسیور رکھ کر سوچنے لگیں کہ اسد شہلا کو کیسے جانتا ہے اور کیا بات کرنا چاہتا ہے۔ وہ ان کا دور پرے کا رشتہ دار تھا جو یہاں کے سول ہاسپٹل میں بطور سائیکائٹرسٹ جاب کر رہا تھا۔ 2 سال سے یہاں تھا، شروع میں ٹرانسفر کی کوشش کی مگر کچھ رکاوٹیں پیش آئیں تو یہیں پر کلینک بنا لیا، اور پھر اب سیٹ ہو گیا۔ اس کی فیملی دوسرے شہر میں تھی۔ مسز ملک کے شوہر اور ان کے بڑے بھائی عرصہ دراز تک اکٹھے جاب کرتے رہے۔ اسد ٹرانسفر ہو کر یہاں پر آیا تو یہاں سیٹ ہونے میں مسٹر اور مسز ملک نے اس کی کافی مدد کی، اب بھی اس کا آنا جانا لگا رہتا تھا۔ خیر اب شام کو ہی پتہ چلے گا کہ کیا معاملہ ہے، مسز ملک نے سوچ کر سلسلہ منقطع کیا تھا۔ اچھا بھائی میں تو چلا، آپ دیور بھابھی گپ شپ لگائیں، مجھے حامد صاحب کے ساتھ ایک ضروری کام سے جانا ہے۔ چائے تو پی کر جائیں؟ مسز ملک نے روکنا چاہا تھا۔ نہیں فرزانہ، چائے کا موڈ نہیں ہے، میں چلوں گا، حامد صاحب کو بھی پک کرنا ہے۔ اوکے جنٹل مین، سی یو اگین، ملک صاحب نے اسد کے کندھے پر تھپکی دیتے ہوئے کہا، اور باہر نکل گئے۔ ان کے جانے کے بعد اسد نے اپنی بات چھیڑی تھی۔ اچھا تو یہ بات ہے؟ مسز ملک اس کی بات سن کر سوچ میں پڑ گئیں۔ جی بھابھی، میں شہلا کے ساتھ کئی سیشن کر چکا ہوں، مگر وہ اس کا ایسا نفسیاتی مسئلہ ہے کہ وہ اپنا پرابلم کسی کے ساتھ شیئر نہیں کرنا چاہتی، اس لیے میں نے سوچا کہ آپ سے بات کروں، شاید آپ اس کے حالات سے واقف ہوں۔ شہلا کو بیماری کیا ہے؟ بظاہر تو فریش اور صحت مند نظر آتی ہے۔ مسز ملک خاصی الجھی ہوئی تھی۔ اس قسم کے مریضوں کو بظاہر دیکھ کر کوئی بھی اندازہ نہیں لگا سکتا کہ وہ کس قسم کے پرابلمز کا شکار ہیں، سوائے اس وقت کہ جب انہیں دورہ پڑتا ہے۔ دورے کی کیفیت یہ ہوتی ہے کہ بے ہوشی طاری ہو جاتی ہے، ہاتھ پاؤں مڑ جاتے ہیں، دانت سختی سے جم جاتے ہیں، ایسے میں انہیں میڈیکل ایڈ کی اشد ضرورت پڑتی ہے۔ اس کا پرسنل پرابلم تو تمہیں نہیں معلوم، لیکن بحیثیت ڈاکٹر اس بیماری کی وجوہات کا تو تمہیں علم ہوگا نا اسد؟ مسز ملک نے پرسوچ انداز میں استفسار کیا تھا۔ میرا خیال ہے اس کی زندگی میں کوئی حادثہ، کوئی شوق یا کوئی شدید دکھ دینے والا واقعہ رونما ہوا ہے جو ہر وقت اس کے ذہن پر سوار رہتا ہے۔ جب ذہنی اذیت اس کی برداشت سے باہر ہو جاتی ہے تو پھر دورہ پڑ جاتا ہے۔ میں اس کے بارے میں زیادہ تو نہیں جانتی کیونکہ چند ماہ پہلے ہی اس کا تقرر ہوا ہے، جنوبی پنجاب کے کسی سیاسی گھرانے سے اس کا تعلق ہے۔ کسی ٹیچر کے منہ سے ہی ایسا سنا تھا کہ شوقیہ جاب کر رہی ہے، بہت ہی ویل مینرڈ لڑکی ہے۔ مجھے تو یہ جان کر بہت دکھ ہوا ہے کہ اس قسم کی بیماری میں مبتلا ہے۔ مسز ملک واقعی بہت دکھی ہوئی اس کے بارے میں جان کر۔ بہرکیف یہ بتاؤ کہ میں کیا کر سکتی ہوں؟ آپ اس سے بات کر کے یہ معلوم کرنے کی کوشش کریں کہ اس کے ماضی میں ایسا کیا ہوا ہے جس کے باعث یہ اتنی سیریس پیشنٹ بن گئی ہے۔ اگر وہ ڈاکٹر کو کچھ بتانے پر تیار نہیں تو میرا خیال ہے کہ میرے سامنے بھی وہ کھل کر نہیں بولے گی۔ پھر بھی آپ کوشش تو کر سکتی ہیں۔ ہاں ایک طریقہ میرے ذہن میں آ رہا ہے، وہ اپنے ساتھ گھر سے ایک نوکرانی لے کر آئی ہے جو اس کے ساتھ ہاسٹل میں رہتی ہے، میں اس سے معلوم کرنے کی کوشش کروں گی۔ ویسے ایک بات تو بتاؤ اسد، مسز ملک نے اسے گہری نظروں سے دیکھ کر کہا تھا۔ جی، یہ ڈاکٹر اور مریض کا تعلق تو ہاسپٹل تک ہوتا ہے، تم اس پر اتنی محنت کیوں کر رہے ہو؟ اسد سے ان کی خاصی گپ شپ رہتی تھی، سو وہ شرارت سے پوچھ رہی تھی۔ وہ بھابھی بس ایسے ہی، جواباً وہ صرف مسکرا کر یہی کہہ سکا تھا۔ ملک منصور اور ملک ظہور کے درمیان جائیداد کا تنازع کھڑا ہوا اور شیطان کی آنت کی طرح لمبا ہوتا چلا گیا تھا۔ یوں بھی ملکوں کی زمین کے تنازع نسلیں نپٹاتی چلی آتی ہے۔
اب یہاں بھی کسی معاملے میں کوئی بھی بھائی کمپرومائز کرنے پر تیار نہ تھا۔ رشتوں اور نعتوں کے درمیان دراڑیں پڑنی شروع ہوئیں تو سب سے پہلے شہلا کی ذات زیر عتاب آ گئی، کیونکہ اس کا رشتہ ظہور چاچا کے بیٹے ملک اقبال سے طے تھا۔ شہلا FA کر رہی تھی اور اقبال اعلیٰ تعلیم کے لیے باہر گیا ہوا تھا۔ جب بات عدالت تک پہنچی تو ملک منصور کو خیال آیا ان کی بیٹی دشمنوں کے نام پر باپ کی دہلیز پر بیٹھی رہے، یہ ان کی غیرت گوارا نہیں کرے گی۔ قسمت بھی کچھ یوں اپنا تانا بانا بننے میں مصروف تھی کہ ان کے پرانے اور جگری یار شمشیر علی خان نے اپنے بیٹے شہروز علی خان کے لیے شہلا کا ہاتھ مانگ لیا تھا، جو 100 مربع زمین کا وارث تھا۔ آنن فانن انہوں نے اپنی بیٹی کو بڑی دھوم دھام سے شہروز کے سنگ رخصت کر دیا۔ شہلا نے اپنی قسمت کا لکھا جان کر قبول کر لیا۔ شادی کے چوتھے دن شہروز کسی کام سے نکلا تو دوسروں کے کندھوں کا سہارا لیے واپس آیا تھا۔ سامنے سے آنے والے ٹرک نے اس کی گاڑی کو اس طرح ہٹ کیا کہ وہ ہاسپٹل پہنچتے ہی دم توڑ گیا۔ شہلا کی مانگ اجڑ گئی اور چوڑیاں ٹوٹ گئیں۔ میں نے خلوص دل سے تمہیں وہ مقام دینے کی کوشش کی جس کے تم حقدار تھے، پھر قسمت کیسا کھیل کھیل گئی میرے ساتھ۔ مہندی لگے ہاتھوں سے رشتے خون کو دیکھتے ہوئے وہ آنسو بہاتی رہی۔ تقدیر کے ترکش میں ابھی بہت سے تیر باقی تھے۔ اس بلا نے آتے ہی تمہارے بیٹے کو نگل لیا ہے، اسے یہاں سے نکال، اللہ نہ کرے اس کی نحوست کچھ اور رنگ لائے۔ سوئم والے روز اس نے ایک عورت کو اپنی ساس سے کہتے سنا تھا، یا اللہ، کیا اپنی مانگ اجڑنے کی میں خود ہی ذمہ دار ہوں؟ اس نے آنسو بہاتے ہوئے سوچا تھا، اور پھر 40ویں تک اسے سبز قدم، پچھل پیری، ڈائن، بلا اور نہ جانے کون کون سے القابات اپنے لیے سننے پڑے تھے۔ سرگوشیاں تھیں کہ 4 سو پھیلی ہوئی تھیں۔ بمشکل اس نے اپنی عدت مکمل کی اور باپ کی دہلیز پر لوٹ آئی۔ ملک اقبال کو جب یہ خبر ملی کہ شہلا کی شادی ہو رہی ہے تو وہ پہلی فلائٹ سے وطن پہنچا، مگر حویلی پہنچ کر معلوم ہوا دیر ہو چکی ہے۔ اس بات کا اندازہ اسے اگلی حویلی کے سامنے لگی قناتیں اور شامیانے دیکھ کر ہوا تھا۔ اگرچہ ملک ظہور کے لیے اس رشتے کی چنداں اہمیت نہ تھی، مگر اب اقبال کی حالت دیکھ کر انہیں بھی پچھتاوا ہونے لگا۔ ان کے لیے اہمیت نہ ہو مگر ان کا بیٹا کتنا جذباتی تھا۔ وہ اپنے بیٹے کا پاگل پن دیکھ کر وحشت زدہ ہو گئے تھے۔ ان کی کوئی تسلی، کوئی دلاسا اس کی حالت زار پر اثر انداز نہ ہوا، اور اگلی صبح کا سورج طلوع ہونے سے پہلے وہ ایک مرتبہ پھر واپسی کے سفر کے لیے نکل کھڑا ہوا تھا، کبھی واپس نہ آنے کے لیے۔ زخموں پر کھرنڈ آنے لگا تو اس نے FA کے پیپرز دیے۔ BA اور MA کرتے 4 سال گزر گئے۔ شہروز کی ماں اسے کوستی تھی تو ملک اقبال کی ماں بھی اپنے بیٹے کی جلا وطنی کی ذمہ دار سمجھتی تھی، جس نے گھر والوں سے ہر قسم کا ناطا توڑ لیا تھا۔ تب اچانک اقبال ملک واپس آ گیا تھا اور مانو کہ ملک ظہور کے گھر تو خوشیوں کی لہر دوڑ گئی تھی۔ کیا اس پچھل پہری کو بہو بناؤں؟ چند دن گزار کر جب اقبال نے بات کی تو اس کی ماں کو گویا کرنٹ لگ گیا تھا۔ اماں، کیسی جاہلوں والی بات کرتی ہیں آپ؟ اقبال پتر، یہ بات سن کر ہی میرا دل ڈوب رہا ہے۔ اس ڈائن کا نام دوبارہ زبان پر نہ لانا۔ میں تو اللہ کا شکر ادا کرتی ہوں کہ زمین کے جھگڑے کی وجہ سے اس کی شادی دوسری جگہ ہو گئی، ورنہ اگر واقعی انہوں نے دل تھام لیا تھا۔ اماں، اللہ کے لیے مت سنا کریں یہ جاہل لوگوں کی جاہل باتیں۔ شہروز کی زندگی اتنی ہی تھی، اس کی موت میں شہلا کا کوئی قصور نہیں ہے۔ اس نے ماں کو سمجھانا چاہا تھا، میں نے تیرے لیے ایک سے ایک اچھی لڑکی دیکھ رکھی ہے پتر، تو جہاں کہے گا میں وہیں۔ بس اماں، میں نے کہہ دیا نا، میں اپنی بات سے ہرگز نہیں ہٹنا، اس نے ہٹ دھرمی سے کہا اور باہر نکل گیا۔ اقبال شہلا کی رخصتی سے ایک دن پہلے واپس چلا گیا تھا اور 4 سال اس کے ساتھ ہونے والے حادثے سے بے خبر ہی رہا۔ اب شہروز کا ماموزاد بھائی لندن پڑھنے گیا۔ یوں ایک دن اس نے باتوں باتوں میں اقبال سے شہروز کی موت کا ذکر کیا تو اسے پتہ چلا، ورنہ وہ تو اب تک یہی سمجھتا رہا تھا کہ وہ اپنے سسرال میں خوش و خرم رہ رہی ہوگی۔ اماں، یہ بات تو مجھے بھی درست لگتی ہے کہ شہروز کی زندگی ہی اتنی تھی۔ ہر شخص کا وقت مقرر ہوتا ہے، کوئی دوسرا شخص اس کا سبب نہیں بن سکتا۔ اقبال کے بڑے بھائی ملک افضل نے آج ماں کو قائل کرنے کی ٹھانی تھی۔ افضل، تو بھی اس کا ہم خیال بن گیا ہے؟ اس کا ہم خیال بننے کی بات نہیں ہے اماں، اس کی بات درست تو ہے۔ ہاں، اس کی بات درست ہے، اور میرا کسی کو خیال نہیں کہ میں اپنے جوان جہان بیٹے کو کچھ نہیں ہوگا،
آپ کے جوان جہان بیٹے کو یہ زمانہ جاہلیت کی باتیں چھوڑیں اور اس کی بات کو مان لیں، ورنہ وہ واپس جانے کی تیاری کر رہا ہے، اور اس مرتبہ تو وہ آ گیا ہے، اب گیا تو پھر شاید لوٹ کر ہی آنے پر راضی نہ ہو۔ ملک ظہور نے بھی زور دیا تو وہ نہ چاہتے ہوئے بھی راضی ہو گئی۔ میدان روشنیوں سے بقعہ نور بنا ہوا تھا، یہاں تو تل دھرنے کی جگہ نہ تھی، مگر ارد گرد کی چھتوں پر خواتین بھی اس رونق کو انجوائے کر رہی تھیں۔ اس نے چچا کی حویلی کی چھت کی طرف دیکھنے کی کوشش کی، مگر میدان میں نسبتاً زیادہ روشنی ہونے کی وجہ سے کچھ دیکھ نہ سکا تھا۔ جانتا تھا کہ وہ بھی ایسی حویلی کی چھت پر موجود اسے دیکھ رہی ہے۔ تبھی اس کے ہاتھ میں پکڑے موبائل پر میسج جگمگایا تھا۔ یہ میسج اسی کا تھا، پر پڑھنے کی اس کے پاس فرصت نہ تھی، مگر ایک بات وہ اسے دل کی گہرائیوں سے کہنا چاہتا تھا۔ مجھے یقین ہے تمہارے ساتھ زندگی کی شاہراہ پر ایسی ہی کامیابیاں میرا مقدر بنے گی۔ نوجوان ہوش و خروش میں بھنگڑا ڈال رہے، کون کون اسے گلے لگا کر مبارکباد دے رہا تھا کچھ پتہ نہ تھا۔ ڈھول کی آواز سے کان پڑی آواز بھی سنائی نہ دیتی تھی۔ ارد گرد کے دیہات کے لوگ جلوس کی شکل میں بینڈ باجے اور ڈھول بنگڑے کے ساتھ اسے مبارکباد دینے آ رہے تھے۔ تبھی خبر ملی کہ قریب کے دیہات سے ایک بہت بڑا جلوس انہیں مبارکباد دینے کے لیے گاؤں کے قریب پہنچ چکا ہے۔ تب وہ اپنے دوستوں کے ساتھ ان کا استقبال کرنے کے لیے باہر کی طرف بڑھا۔ وہ ان سب کا بے حد شکر گزار تھا کہ اس کی محبت اور تعاون سے ہی وہ اتنی بڑی کامیابی حاصل کر پایا تھا۔ اچھا بھائی میں چلتا ہوں۔ وہ چائے کا خالی کپ ٹیبل پر رکھ کر کھڑا ہو گیا۔ شہلا اسے باہر تک چھوڑنے آئی تھی۔ پتہ نہیں کبھی لالا کب تک آئیں گے، اماں اور بابا ایک دو دن میں تاریخ لینے آنا چاہتے ہیں۔ اپنی گاڑی کی طرف بڑھتے ہوئے اس نے شہلا کے بھائی کا ذکر کیا تھا۔ اتنی جلدی؟ ابھی تو میرا PCS کا رزلٹ بھی نہیں آیا۔ اس کی بات سن کر شہلا کا حلق خشک ہونے لگا تھا۔ رزلٹ کا تم نے کیا کرنا ہے بھائی؟ ویسے بھی رزلٹ جو بھی آئے شادی تو کینسل نہیں ہو جائے گی۔ میرا خیال ہے آپ کو اپنے کریئر پر توجہ دینی چاہیے، علاقے میں فلاح و بہبود کے کام کرنے چاہیے۔ آخر لوگوں نے آپ کو ووٹ دے کر آپ پر اعتماد کا اظہار کیا ہے۔ میری شادی میرے کریئر اور علاقے کی فلاح و بہبود میں رکاوٹ نہیں بنے گی۔ کوئی اور لاجک ہے تو وہ بھی کہہ دو۔ میں کچھ وقت چاہتی ہوں ذہنی طور پر تیاری کے لیے۔ یہ ذکر اسے بہت بے چین کر رہا تھا۔ وسوسے اور اندیشے پنجے نکال کر اس کی طرف بڑھ رہے تھے۔ نہ جانے کیا کچھ ہو جائے۔ اقبال نے گاڑی کا دروازہ زور سے بند کیا اور مڑ کر بغور دیکھا تھا۔ تمام فضول باتیں دماغ سے نکال دو اور مستقبل کے بارے میں اچھا سوچو۔ ابا اور اماں اسی ہفتے آئیں گے، اس نے حتمی لہجے میں کہا اور گاڑی میں بیٹھ گیا۔ وہ محض سر ہلا کر رہ گئی اور اس کے جانے کے بعد وہیں سیڑھیوں پر بیٹھ کر نہ جانے کیا سوچتی رہی تھی۔ بہو رانی، ان کپڑوں میں سے وہ کپڑے علیحدہ کر لو جو بری کے لیے مناسب ہیں۔ بیگم ظہور نے کپڑے نکال کر ایک ڈھیر افضل کی بیوی ریحانہ کے سامنے پھیلاتے ہوئے کہا تھا۔ جی اماں، میں بھی سوچ رہی تھی کہ 10 جوڑے پرانے کپڑوں سے کر لیں اور باقی نئے خرید لیں۔ یہ افضل کہاں گیا ہے؟ صبح کا کیا دوپہر ہونے کو آئی تھی، ابھی واپس نہیں آیا۔ پتہ بھی ہے شادی سر پر ہے، مگر ان باپ بیٹوں کو اپنے دھندوں سے فرصت نہیں ملتی۔ اماں کو خیال آیا تو پوچھنے لگی تھی۔ کہہ رہے تھے SP کے آفس میں کوئی کام ہے، جلدی واپس آ جائیں گے۔ اسے کہو جیولر کے پاس جانے کا ٹائم نکالے، باقی خریداری تو ہم کر لیں گے، مگر زیورات وغیرہ اکیلی عورتوں کے بس کی بات نہیں ہے۔ اماں کتنا کچھ زیور کا آرڈر دینا ہوگا؟ 2 سیٹ تو میرے پاس رکھے ہیں، اس کے علاوہ کنگن بھی اقبال کے حصے کے میں نے رکھے ہوئے ہیں۔ باقی جو آج کل کے موے فیشن ہیں تم ہی جانتی ہو، کم از کم 5-6 سیٹ کر لینا۔ اور ہاں، شہلا کو بارات اور ولیمے کے سوٹ کے لیے ساتھ لے جانا، آخر کو استعمال اسی نے کرنے ہیں۔ اماں کتنی دفعہ فون کر کے اصرار کیا ساتھ چلنے کے لیے، مگر مانتی ہی نہیں۔ اس نے سب کچھ میری مرضی پر چھوڑ رکھا ہے۔ تبھی گیٹ کھلا اور افضل کی گاڑی گیٹ کے اندر آ کر رکی۔ میرا خیال ہے افضل آ گئے ہیں۔ ریحانہ نے اٹھ کر دیکھنے کی کوشش کی، تبھی افضل جلدی سے اندر آئے تھے۔ اماں، بابا کدھر ہے؟ وہ کچھ عجلت میں تھے۔ کیوں پتر، خیریت تو ہے؟ وہ تو نہر والی زمینوں کی طرف گئے ہیں، کرمی کو بھیج کر جلدی سے انہیں بلوائیے۔ وہ ریحانہ کو ہدایات دے کر جلدی سے اپنے کمرے کی طرف بڑھے اور کچھ سٹر پٹر کرنے کے بعد باہر آ کر اسی تیزی سے باہر کی طرف لپکے تھے۔ افضل پتر، میرا دل بیٹھ رہا ہے، بتاؤ تو صحیح کیا ہوا ہے؟ اماں، انہوں نے 1 سیکنڈ کو رک کر اماں کے ہاتھ تسلی دینے والے انداز میں پکڑے تھے۔ اقبال کو گولی لگی ہے،
شدید زخمی حالت میں اسے ہاسپٹل پہنچایا گیا ہے، دعا کریں وہ بچ جائے۔ گولی چلانے والے خواہ کوئی بھی ہوں، افضل کی موت کی ذمہ دار وہی ٹھہرائی گئی۔ گاؤں کے باہر کچی سڑک پر سے اس کی گاڑی گزر رہی تھی جب جنگل کی طرف سے ہونے والی فائرنگ اس کا سینہ چیر گئی۔ بظاہر وجہ کوئی بھی ہو، مگر در حقیقت سیاست کے افق پر چمکنے والے اس روشن ستارے کو اپنی راہ سے ہٹانا بھی کچھ مفاد پرست لوگوں کا مقصد ٹھہرا تھا، اور اب شہلا نے خود اپنے آپ کو منحوس تسلیم کر لیا تھا۔ ایک بار پھر آنسو تھے اور اس کی یادیں۔ تم تو کہا کرتے تھے کہ زندگی کی شاہراہ پر بہت سی کامیابیاں نصیب ہوں گی، یہ کون سی کامیابی ہے جس نے تمہاری زندگی چھین کر مجھے مجرم بنا دیا ہے؟ وہی معتوب ٹھہرائی گئی جو 2 جوان کڑیل مردوں کی موت جب بنی تھی۔ جب اسے بطور لیکچرار اس دور دراز شہر میں تقرری کا لیٹر ملا تو اس نے گھر والوں کے منع کرنے کے باوجود جوائن کر لیا تھا۔ وہ یہاں سے دور چلے جانا چاہتی تھی جہاں لوگوں کی نظریں اسے سنگسار کر دیا کرتی تھی۔ نظروں سے پھینکے جانے والے پتھر اس کی روح کو زخمی کر دیا کرتے تھے۔ وہ کوئی ایسا گوشہ چاہتی تھی جہاں اپنا آپ بھی بھول جائے، اور اب ایسا کرنے میں کامیاب ہو چکی تھی، مگر یہ نہ جان سکی کہ بھولنا بہت مشکل اور کبھی کبھی ناممکن ہوتا ہے۔ گھلنا آسان ہے، اور وہ بھی بھولنے کی کوشش میں اندر ہی اندر گھلتی رہی۔ رات کو سوتی تو ایمبولینس کا سائرن اس کے کانوں میں گونجنے لگتا، وہ چونک چونک کر اٹھ جاتی۔ ایمبولینس 2 مرتبہ سائرن بجاتی اس کے لیے بربادی کا سندیسہ لائی تھی، اس لیے اب سوتے میں بھی اس کے لیے وہ سائرن وحشت کا نشان بن گیا تھا۔ یا اللہ، یہ کیا ہوا میرے ساتھ؟ کیوں ہوا میرے ساتھ؟ زندگی سوالیہ نشان کی صورت میں اس کے سامنے کھڑی رہی اور وہ سوچتی رہی۔ تب یہ سوچ سر درد بن کر نمودار ہوئی اور پھر دوروں کی شکل اختیار کر گئی تھی۔ ایک تو اس بیچاری کے ساتھ 2 مرتبہ ایسا سنگین حادثہ ہوا، اوپر سے لوگوں نے اسے ہی مجرم بنا دیا۔ میں تو سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ اتنی حشاش بشاش نظر آنے والی بچی اندر سے یوں کھل رہی ہوگی۔ مسز ملک اسد سے کہہ رہی تھی، وہ 2 دن پہلے ہی تو انہوں نے ہاسٹل کے وزٹ کے بہانے شہلا کی نوکرانی کو اعتماد میں لے کر تمام معلومات لی تھیں۔ شہلا اپنی بیماری کے بارے میں اتنی کانشیس ہے کہ کسی کو پتہ نہیں چلنے دیتی، اسی لیے نوکرانی کو ساتھ لے کر آئی ہوئی ہے۔ وہ ایک ڈاکٹر سے اپنا مسئلہ بیان نہیں کرتی تو اس کے پیچھے بھی یہی خوف ہے کہ ہر کوئی اسے ایسا سمجھنا شروع کر دے گا۔ اسد نے اپنی رائے دی تھی، منحوس سمجھنے کی کیا تک بنتی ہے؟ 2 مردوں کی قسمت میں اسی طرح حادثاتی موت لکھی ہوگی۔ میں نے فون پر آپ سے جو کہا تھا اس پر آپ نے کچھ کان دھرے یا نہیں؟ اسد اب اپنے مطلب کی بات پر آ گیا تھا۔ میں کیا کر سکتی ہوں؟ ہائے، آپ نے ہی تو سب کچھ کرنا ہے، اس طرح تو نہ کہیں۔ اس پیشنٹ کی ریکوری تک مجھے آپ کی مدد کی ضرورت ہوگی۔ نہیں بھائی، تم اپنے بھیا سے بات کرو۔ بھیا سے بھی آپ ہی بات کریں گی، لیکن اس سے بھی پہلے مس شہلا کو کنوینس کریں، اور میرا خیال ہے کہ یہ بہت مشکل ٹاسک ہوگا۔ وہ ٹاسک بعد کی بات ہے، پہلے تم گھر میں بات کرو، ایسا نہ ہو کہ وہ انکار کر دیں اور وہی بات دہرائیں۔ شہلا بیچاری ایک بار پھر ہرٹ ہوگی۔ وہ تو آپ مجھ پر چھوڑ دیں، گھر والے فی الفور راضی ہو جائیں گے۔ ہاں، شادی کا سن کر راضی ہو جائیں گے، اور جب پتہ چلے گا کہ محترم کس خاتون سے شادی کرنا چاہ رہے ہیں تو پھر وہی تکرار۔ ہم سب انسانوں کی سائیکی کم و بیش ایک سی ہوتی ہے، اس کی فکر چھوڑیں، انہیں قائل کرنا میرا کام ہے، ڈاکٹر اسد نے حتمی لہجے میں کہا تھا۔ گھر والوں کے بارہا سمجھانے، مسز ملک کے بے حد اصرار اور اس کے گھر والوں کی بے تحاشا محبت دیکھ کر وہ ہار گئی تھی۔ شاید اپنی ذات کو ایک مرتبہ پھر آزمانا چاہتی تھی۔ لاشعوری طور پر اس کے ذہن کے نہا خانوں میں یہ بات تھی کہ کہنے والے کہتے ہیں، اسے ان کی بات کو غلط ثابت کرنا ہے، مگر ہاں، کرنے کے باوجود خدشات تھے کہ ذہن میں چلے ہی آ رہے تھے۔ آج جب ڈاکٹر کے گھر والے رسم کرنے آ رہے تھے، ہونی انہونی کا خوف اس کا دل دہلا رہا تھا۔ اس کا بی پی لو ہونے لگا۔ بھابھی نے ڈاکٹر کو گھر پر بلا لیا، وہ اسے انجیکشن لگا کر چلی گئی تو مسز ملک نے ایک مرتبہ پھر سمجھایا تھا، دکھ زندگی کا حصہ ہوتے ہیں اور انسان اللہ کی طرف سے آزمایا جاتا ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ کی مہربانی سے مایوس ہو جائے۔ دنوں، مہینوں اور پھر سالوں اس کا دل کانپتا ہی رہا، مگر جب ایک مرتبہ بہار آئی تو جانے کا نہ صرف
راستہ بھول گئی بلکہ اس کے آنگن میں ڈیرا ڈال کر بیٹھ گئی تھی۔ گلشن میں کھلنے والے 2 پھول عریشہ اور رضوان کی صورت کھلکھلانے لگے تھے تو اس نے جانا زندگی دکھ اور سکھ سے عبارت وہ مضمون ہے جس میں کہیں دکھ رقم ہے تو کہیں سکھ اس کے صفحہ کرتاز پر بکھرے پڑے ہیں۔ خوشیاں ملیں تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہوئے ان کے پائیدار رہنے کی دعا کرنی چاہیے، اور دکھ آزمائش بن کر صفحہ زیست بن کر اتریں تو صبر سے کام لے کر رب سے مدد طلب کرنی چاہیے، اور اچھے وقت کی امید رکھنی چاہیے کہ رات کی گھٹا ٹوپ تاریکی کا اختتام سویرے پر ہوتا ہے، اور ہر روز غروب ہونے والا سورج نئی صبح کے ساتھ طلوع ہو جاتا ہے۔ اگر آپ کو ہماری کہانی پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اگلی کہانی تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔